لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله أرجو رضاك يا الله أنت الرحيم يا هبني عطاك يا الله أنت الكريم منك العطاء يا أنت العظيم يا فيك الرجاء يا أنت الحليم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد. ناظرین کرام، حدیث جبریل یہ ہے ہمارے پروگرامات کا سلسلہ، اور آج اس سلسلے میں ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ ہے شہر رمضان فضائل و برکات. گزشتہ پروگرام میں آپ نے دیکھا ناظرین کرام کہ ہم نے روزے کی مقصدیت، فرضیت اور اہمیت پر بات کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث جبریل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے جو پہلا سوال کیا تھا انسانی شکل میں آ کے، وہ سوال یہی تھا کہ آپ اسلام کے بارے میں بتائیے، اخبرنی عن الاسلام. جبریل امین کے اس سوال کے جواب میں جو باتیں ارشاد فرمائیں اس میں ایک بات یہ تھی کہ وَتَصُومَ رمضان. پہلی بات شہادت وحدانیت اور رسالت کی شہادت، شہادتین کے بعد پھر نماز، نماز کے بعد پھر زکوٰۃ، زکوٰۃ کے بعد روزہ. اور روزے میں بھی ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطلقاً روزے کی بات نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے تصوم رمضان فرمایا. لہٰذا اس حکم کے لفظی اعتبار سے یہاں پہ دو حصے ہیں. ایک حصہ تصوم ہے یعنی روزہ رکھے، اور دوسرا حصہ رمضان ہے کہ رمضان کے روزے رکھے. یعنی مطلقاً اگر روزہ رکھا جائے، نفلی روزہ بھی رکھا جائے، تو ہم نے گزشتہ پروگرام میں بات کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. متفق علیہ روایت ہے، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. اور یہ حدیث ناظرین کرام آپ گزشتہ پروگرام میں سن چکے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، یعنی اس میں رمضان کے مہینے کا ذکر نہیں ہے، کہ جو کوئی شخص بھی من صام یوماً فی سبیل اللہ، جو اللہ کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک روزہ رکھے کسی بھی دن کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو یا اس کی ذات کو اور اس کے وجود کو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں 70 سال کی مسافت تک. یعنی ایک روزے سے اللہ تعالیٰ اتنا اجر اور اتنی فضیلت عطا فرماتے ہیں کہ وہ شخص جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں پہ مطلقاً روزے کی بات ہے، رمضان کے روزے کی بات نہیں ہے. رمضان کیا ہے اور رمضان کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے، اور خاص طور پر اس مہینے کا خاص مقام اور فضیلت و برکت کے اعتبار سے کیا اہمیت ہے، یہ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے. ناظرین کرام، اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، ہمیں تھوڑا سا اسلام کے پورے نظام کو سمجھنا ہوگا. جب ہم پورے نظام کو سمجھ لیں گے اور اسلام کے پورے نظام میں بھی اللہ کے اس نظام امتحان کو سمجھنا ہوگا جس میں اللہ کریم نے ہم سب انسانوں کو اور جنوں کو مبتلا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر جہاں اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ لوگ اس دنیا میں جب آئے ہیں تو وہ امتحان کے لیے آئے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کا کارخانہ اللہ کریم نے اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس زندگی کی حقیقت بتانے اور امتحان کی طرف اشارہ کرنے سے پہلے اللہ کریم نے اپنی ذات کا تعارف کروایا ہے. سورہ ملک شروع ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بہت برکتوں والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، اور وہ ذات ہر چیز پر ہر طرح کی ہر وقت قدرت رکھنے والی ذات ہے.
جب ہم کسی کو مبارک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے، اس دعا کے اندر بھی یہ دونوں باتیں شامل ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے اندر شامل حال ہو جائے اور وہ رحمت ہر وقت بڑھتی رہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس چیز کو بھی ہم مبارک کہتے ہیں اس کے اندر یہ دونوں مفہوم از خود شامل ہوتے ہیں، اور اللہ کریم نے یہ جو مہینہ بنایا ہے رمضان کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو شہر مبارک فرمایا۔ اور اللہ کریم نے جب اس رات کا ذکر کیا قرآن پاک میں، جس رات میں قرآن نازل ہوا اور وہ رات بھی رمضان المبارک میں ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کریم نے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، لیلہ مبارکہ کہا کہ وہ رات بھی برکتوں والی رات ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے اندر بھی اللہ کی رحمت اور ہر وقت بڑھتی رہنے والی اللہ کی رحمت موجود ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے اور جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ گویا اس کے اندر اس کے مفہوم میں شامل ہے۔ اب ناظرین کرام، آئیے اس امتحان کی طرف کہ اللہ کریم نے اپنی ذات کا یہ تعارف برکت کے حوالے سے امتحان سے پہلے کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ انسان کا یہ امتحان بڑا مشکل امتحان، اور یہ لمحے لمحے کا امتحان ہے، پیدائش سے لے کر موت تک، اور خاص طور پر جب انسان بلوغت کی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو اس کے بعد تو اس کا کوئی لمحہ حیات بھی امتحان سے خالی نہیں ہے، اور یہ ہر وقت کا امتحان، ہر لمحے کا امتحان نتیجے کے اعتبار سے یا اس کو ہر لمحے جنت کے قریب کر رہا ہے اور یا اس کو جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ مختصر سی زندگی ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، یہاں بھی ایک بڑا لطیف نقطہ ہے ناظرین کرام کہ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ الذی خلق الحیات والموت، یعنی پہلے موت کا ذکر فرمایا اور بعد میں اللہ کریم نے حیات کا یعنی زندگی کا ذکر فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے، حالانکہ ہم جس کو جانتے ہیں، ہم جس نظام زندگی کو جانتے ہیں، اس میں زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہے۔ ظاہر زندگی ہوتی ہے تو پھر موت آتی ہے، اور ہم اسی نظام کو سمجھتے ہیں کہ جس کو زندگی ملتی ہے اس کو پھر موت بھی آتی ہے۔ حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر پہلے موت تھی، پھر اللہ نے زندگی عطا فرمائی۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ کریم نے اسی حقیقت کو اور واضح فرمایا، کنتم امواتن، کہ تم مردے تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندگی بخشی۔ وہ مردگی کیا تھی اس کے بارے میں سورہ دہر میں فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یعنی لوگوں کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ حقیقت میں تھا کیا، یہ ایسی چیز تھی جس کا یہ ذکر کرنا بھی پسند نہیں کرتا، ایک حقیر قطرہ آب، یا پھر اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز تھی ہی نہیں سرے سے۔ تو یہی مفہوم ہے کنتم امواتن، یعنی اللہ کریم نے انسانوں کو عدم سے وجود بخشا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ انسان شروع میں موت کی حالت میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخشی۔ اس کا مطلب ہے موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ اور پھر وہ زندگی کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں اور قرآن میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ زندگی عالم ارواح کی زندگی تھی۔ انسان روحانی زندگی میں تھا، عالم ارواح کی زندگی میں تھا، اور یہ وہی جہان ہے جہاں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تم سب سے وعدہ لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تم سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں اے اللہ تو ہی ہمارا رب، یعنی وہ عالم ارواح کی ایک زندگی تھی۔ اس زندگی میں اور آپ ناظرین کرام ہم سب رہے ہیں، لیکن ہم میں سے کسی کو بھی وہ زندگی یاد نہیں ہے کتنی زندگی تھی، کتنی لمبی تھی، لیکن ایک مرحلہ حیات بہرحال وہ تھا۔ یہ شریعت اسلامیہ اس کے بارے میں ہمیں تعلیم فراہم کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کا مرحلہ حیات تبدیل ہوا، انسان کا انتقال ہوا، اس کی تبدیلی ہوئی، اس کی ٹرانسفر ہوئی، یہ عالم ارواح سے اس دنیا کی زندگی میں آ گئے۔ اور اس دنیا میں جتنی زندگی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، یہ گزارنے کے بعد اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اس کو موت آ گئی، حالانکہ وہ موت نہیں ہے، وہ موت دنیا کے اعتبار سے ہے۔ آخرت کی زندگی جو لمبی زندگی ہے اس کے اعتبار سے اس زندگی کا آغاز ہے۔ اقبال نے کہا تھا، موت کو سمجھے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ ہم کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر گیا، حالانکہ اس کی ہی تو آنکھیں کھلی ہیں، اس کو ہی تو دنیا کی اور اس زندگی کی حقیقت معلوم ہوئی ہے۔ جو اس دنیا سے جاتا ہے اسی کو حقیقت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ اتنی تلخ حقیقت ہے کہ اس کے بعد اس کی واپسی اس دنیا میں ممکن نہیں ہوتی۔ اگر ہم اللہ کے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس حقیقت کو سمجھ لیں
تو اس تلخ حقیقت کا سامنا کرنے سے پہلے پہلے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، یہ جو زندگی ہے یعنی ایک مرحلہ حیات ہے جس میں ہم ہیں، اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی، اور وہ کتنی لمبی ہے اس کے بارے میں ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ اس زندگی کا پہلا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور اس زندگی میں آغاز تو ہے، انجام نہیں ہے۔ کیوں؟ اس 50,000 سال میں جب حساب کتاب ہو گیا تو حساب کتاب ہونے کے بعد کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا تو جو جنتی جنت میں گئے، فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنمی جہنم میں چلے گئے، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ گویا انسان موت کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ تو ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوا۔ موت تو صرف ایک مرحلہ حیات سے دوسرے مرحلہ حیات تک تبدیلی کا نام ہے۔ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ گویا موت ختم ہو گئی، اب اس کے بعد زندگی ہی زندگی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ کریم نے الذی خلق الموت والحیات فرمایا، پہلے موت ہے، بعد میں زندگی ہے، اور یہ لمبی زندگی ہے، نہ ختم ہونے والی۔ ناظرین کرام، فلسفہ حیات اور اس کا شہر رمضان کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں ایک وقت ہوا ہے وقفے کا۔ مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أنت الرحيم يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ یہ جو ہماری موت اور زندگی کی حقیقت ہے قرآن و سنت کے مطابق، یہ اصل میں کیا ہے، اور اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مختلف مراحل حیات ہیں۔ پہلے موت ہے، الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت ہے، اور انسان مختلف مراحل حیات سے اس دنیا میں آیا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اگر ان سارے مراحل حیات کا بنظر غیر جائزہ لیا جائے تو ہمارے شعور میں اور ہمارے مشاہدے میں اور ہمارے تجربے میں صرف یہ مرحلہ حیات ہے جس میں ہم موجود ہیں۔ اس کو دنیا بھی اسی لیے کہتے ہیں، دنیا کا مطلب ہے قریب کی زندگی، آخرت کا مطلب ہے بعد کی زندگی۔ یہ جو قریب کی زندگی ہے جس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہمیں معلومات بھی حاصل ہیں، اس کے بارے میں ہم گفتگو بھی کرتے ہیں اور اپنے اپنے خیال کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہمارا عملی طور پر رویہ بھی اسی بنیاد پر تشکیل پاتا ہے کہ ہم زندگی کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب ناظرین کرام، ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ تمام مراحل حیات میں مختصر ترین جو مرحلہ حیات ہے وہ یہ ہے جو ہم اس دنیا میں گزار رہے ہیں۔ سب سے مختصر یہ ہے۔ یہ کتنا ہے اس کے بارے میں لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن اس زندگی کے مقابلے میں جو آخرت کی ہمارے سامنے آنے والی ہے، جس کی صرف ابتدا ہے، انتہا کوئی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اس زندگی کی طوالت کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی قیامت کے دن انسان یہ سمجھے گا کہ شاید میں دنیا میں ایک دن بھی نہیں رہا، دن کا پہلا پہر رہا ہوں، یا پھر دن کا کچھ حصہ، دن کا پہلا حصہ یا دن کا بعد والا حصہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها۔ جس دن وہ قیامت دیکھ لیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں یا دن کا پہلا حصہ رہے ہیں یا دن کا بعد والا حصہ رہے ہیں۔ 100 سال کی زندگی جو اس دنیا میں گزاری ہوگی وہ سکویز ہو کے، وہ مختصر ہو کے اتنی چھوٹی لگے گی اس زندگی کے مقابلے میں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ لیکن یہ اتنی اہم ہے، یہ زندگی مختصر ترین تو ہے لیکن یہ اہم اتنی ہے کہ یہاں ہر لمحہ زندگی امتحان ہے، یہی دارالامتحان ہے، یہی زندگی کا مرحلہ امتحان ہے۔ نہ پیچھے امتحان تھا جب ہم عالم ارواح میں تھے، اور نہ آخرت کی زندگی میں امتحان ہے، کیونکہ آخرت تو دارالجزا ہے۔ دارالامتحان صرف اور صرف یہ زندگی ہے جس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے امتحان کے لیے یہ زندگی بنائی ہے اور تمہارا امتحان کرنے کے لیے موت اور زندگی کا یہ نظام پیدا فرمایا۔ اور یہ جو امتحان ہے یہ ہر لمحے کا امتحان ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں ہر لمحہ نیکی، یعنی جو بھی انسان کام کرتا ہے، چاہے زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے، چاہے انسان کوئی حرکت کرتا ہے، تو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ نیک آدمی ہے، نیکیوں کے کام کر رہا ہے، ایک نیکی کی وہ بھی لکھی گئی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
اس کی زبان سے لفظ نکلتا بعد میں ہے، فرشتہ لکھنے والا پہلے تیار بیٹھا ہوتا ہے اور فوراً لکھ لیتا ہے۔ ہر چیز ناظرین کرام لکھی جا رہی ہے۔ ہر حرکت کے نتیجے میں اور ہر لمحے کے نتیجے میں یا انسان جنت کے قریب ہو رہا ہے یا جہنم کے قریب ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصلہ جو قیامت کے دن ہونا ہے جنت اور جہنم کا، ہمیشگی کے گھر کا، وہ اسی دنیا میں گزارے ہوئے جو لمحات ہیں انہی لمحات کی بنیاد پر ہونا۔ اللہ کریم نے فرمایا نیکیاں گنی جائیں گی اور برائیاں بھی شمار کی جائیں گی۔ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیاں بڑھ گئیں، سیدھا سیدھا حساب ہے کہ نیکیاں شمار کی جائیں گی اور برائیاں بھی شمار کی جائیں گی۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، دوسری جگہ فرمایا فاما من ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، نیکیاں زیادہ ہو جائیں، شمار میں، ناپ تول میں، گننے میں، میزان میں نیکیاں بڑھ گئیں تو یہ کامیابی ہے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کی نیکیاں کم ہو گئیں اور برائیاں بڑھ گئیں تو فرمایا یہ لوگ ہیں گھاٹا پانے والے اور یہ ناکام لوگ ہیں۔ یہاں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، کہ جس شخص کی نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ بڑھ گئے، تو اس کا ٹھکانہ تو پھر حاویہ ہے۔ اور حاویہ کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ تو بھڑکتی ہوئی اور دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے ایسی آگ سے، ایسے انجام سے۔ لیکن انجام ناظرین کرام یہ دو ہی ہیں، یا جنت یا جہنم، اور اس کا فیصلہ ہونا ہے اس دنیا میں گزارے ہوئے لمحات پر۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی لمحہ زندگی اس دنیا کا وہ فضول نہیں ہے، ہر کام یا جنت کے قریب کر رہا ہے یا جہنم کے قریب کر رہا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کلمے کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اور بس بے دھیانی میں یا بے توجہی میں یہ کلمہ کوئی منہ سے نکالتا ہے، لیکن وہ کلمہ ظاہر لکھنے والے تو فوراً لکھ لیتے ہیں، فرشتے وہ لے کے اللہ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ کلمہ جس نے زبان سے ادا کیا اس کے بارے میں اس کو پرواہ بھی نہیں تھی، لیکن وہ کلمہ اللہ کی ناراضگی کا کلمہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جہنمی لکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ کلمہ ادا کرتا ہے جس کی اس کو زیادہ پرواہ نہیں ہوتی، اس کو یاد بھی نہیں ہوتا میں نے کیا کہا ہے، اور وہ کلمہ اللہ کی رضامندی کا کلمہ ہوتا ہے، لیکن وہ کلمہ جب اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے اس کو جنتی لکھ دیتے ہیں۔ ہر لمحہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں ناظرین کرام۔ یہ اس امتحان کی مشکل ہے، اور یہ اس امتحان کی شدت ہے، اور یہ اس امتحان کی نوعیت ہے کہ انسان ہر لمحہ امتحان میں جکڑا ہوا ہے۔ کوئی ایک لمحہ حیات ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ اس وقت میں حالت امتحان میں نہیں ہوں، میں ریلیکس ہو سکتا ہوں، اپنی مرضی کر سکتا ہوں۔ اپنی مرضی کرے گا تو نیکی کرے گا تو بچے گا، کیونکہ ہر وقت گنا جا رہا ہے کہ نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں، اور یہ ہر لمحہ اس کی زندگی میں امتحان جاری۔ اتنا مشکل اور کڑا امتحان ناظرین کرام اور مشکل ہو گیا جب اس کے دو دشمن پیدا ہو گئے۔ اللہ کریم نے دشمن تو اس کا پیدا کر دیا جو ازلی و ابدی دشمن ہے، وہ تو ہے شیطان، خارجی دشمن جو ہر وقت اس کوشش اور اس فکر میں لگا ہے کہ اس کو جنت میں جانے والا بننے نہ دیا جائے، اس کو جنت سے محروم کر کے اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے، وہ ہر وقت اسی فکر میں لگا۔ سورہ نساء میں فرمایا وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان یہ چاہتا ہے، ابلیس اور اس کے سارے لشکر یہ چاہتے ہیں کہ انسان کو دور کی گمراہی میں ڈال، یعنی یہ جنت میں نہ جانے پائے۔ وہ ہے جو دشمن اور دشمنی پر لگا ہے ہر وقت، اور انسان کے اس دنیا میں آنے سے لے کر اس دنیا میں جانے تک، آخر تک اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ جنت میں جانے والا نہ بنے بلکہ یہ جہنم میں جانے والا بنے۔ تو یہ دشمن اتنا کڑا جو نظر بھی نہیں آتا اور پھرتا کہاں ہے، یعنی اتنا خطرناک دشمن ہے، طاقت اس کے پاس اتنی ہے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اور وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں پہ ہوا چلی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جس طرح جسم کے اندر خون دوڑتا ہے اس طرح شیطان انسان کے خون کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیے، ایک تو امتحان پہلے ہی مشکل تھا، اوپر سے اتنا سخت اور اتنا شدید دشمن، اتنا طاقتور دشمن، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ فرمایا انہو یراکم ہوا وقبیلہ، وہ اور اس کا قبیلہ وہ سارے تمہیں دیکھتے ہیں، تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ایسا دشمن اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور
امتحان گویا اور زیادہ مشکل اور کڑا ہو گیا۔ پہلے ہی مشکل تھا، نیکیاں بڑھانی تھیں، برائیاں کم کرنی تھیں، اسی بنیاد پر جنت جہنم کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن انسان پھنس گیا اس مشکل میں، اتنے مشکل امتحان میں جہاں حسن عمل کا امتحان تھا۔ اس سے برائیاں کروانے کے لیے اور برائیوں پر مجبور کرنے کے لیے ایک اتنا خطرناک دشمن جو ہے وہ ہر وقت اس کے ساتھ لگ گیا۔ اس نے چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کو، اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اس نے کہا تھا اے اللہ تو نے مجھے تو راندہ درگاہ بنا دیا ہے۔ وہ جو ازل میں شیطان نے ہمارے باپ اور ہمارے ماں یعنی بابا آدم اور اماں حوا کے ساتھ جو کچھ کیا تھا کہ ان کو بھی بہلا پھسلا کے جنت سے محروم کیا تھا، تو یہ ازلی دشمن اس وقت جب اللہ کریم نے آدم و حوا کو تو معافی دے دی اور اس کو مہلت دے دی، انہوں نے معافی مانگی، ان کو معافی مل گئی، اس نے مہلت مانگی، اس کو مہلت مل گئی، لیکن یہ مہلت لے کے اب کہتا کیا ہے، چیلنج کرتا ہے کہ قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، اے اللہ میں اب صراط مستقیم جو راستہ ہے سیدھا جنت کو جانے والا، میں اس کے اوپر بیٹھ سکتا اور ان کو یعنی انسانوں کو جنت کے راستے پر جانے نہیں دوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، کبھی میں ان کے سامنے سے آ کے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گا، کبھی میں ان کے پیچھے سے آؤں گا، پشت سے حملہ کروں گا، اور کبھی میں اس دائیں طرف سے آؤں گا وعن شمائلہم، اور کبھی میں ان کے بائیں طرف سے آؤں گا۔ گویا چاروں طرف سے ہر وقت شیطان کی پوری سرگرمی اسی مقصد کے لیے ہے کہ وہ انسان کو جنت سے محروم کر دے، برائیاں کرنے والا بنا دے، نیکیاں کرنے سے اس کو محروم کر دے۔ اس کام کے لیے ہر وقت جو ہے وہ شیطان لگا ہے۔ یوں ناظرین کرام، وہ امتحان جس مقصد کے لیے انسان اس دنیا میں آیا تھا وہ امتحان اور زیادہ مشکل ہوگی۔ میں نے عرض کیا دو دشمن اس کے امتحان کو مشکل بناتے ہیں، ایک تو یہ دشمن ہے ابلیس اور اس کے لشکر، دوسرا دشمن ہے داخلی دشمن، یعنی ایک خارجی دشمن ہے اور ایک داخلی دشمن ہے۔ اور داخلی دشمن کون سا ہے؟ وہ ہے انسان کا نفس۔ انسان کا نفس بھی اس کو برائی پر ابھارتا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ جو نفس ہے نا یہ بھی دشمن ہے اور یہ بھی ہر وقت انسان کو برائی پر اکساتا ہے، الا ما رحم ربی، اس دشمن کی یعنی نفس کی دشمنی سے بچتا وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ دو دشمن داخلی اور خارجی جب ساتھ لگے تو امتحان جو پہلے ہی مشکل تھا اب اور زیادہ مشکل ہو گیا۔ اس مشکل کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول کس طرح ہوتا ہے، اس پر گفتگو کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے جہاں منقطع ہو رہا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا ربی یا اللہ، اللہ یا ربی یا اللہ۔